صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان اللہ نہ گھبرا مریض محبت نہ گھبرا مریض محبت کہ نزدیک کوئے حبیب آ گیا ہے کہ نزدیک کوئے حبیب آ گیا ہے وہ دیکھو مدینہ نبی کا وہ دیکھو مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ بستے ہیں مدینے میں لیکن آقا گھر ہے ہر ایک مسلم کے سینے میں لیکن آقا گھر ہے ہر ایک مسلم کے سینے میں نہ تیری آنکھ دیکھے نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے
نہیں ملتا ہے یہ گوہر شاہوں کے خزینے میں. درود شریف. حمد و صلاۃ کے بعد برادران اسلام و عزیزان ملت، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ آج اس آستانہ عالیہ ارشادیہ پر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر ارشاد علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے سید محمد عابد میاں بابو رحمت اللہ علیہ و نور اللہ مرمدہ کا چہلم کا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے بسلسلہ فاتحہ چہلم. میں مختصر طور پر آپ کے سامنے اس سلسلے میں کچھ بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیشہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سید عابد میاں باپو رحمت اللہ علیہ کو اپنے خاص قرب میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے مزار مبارک پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو بھی قیامت تک جاری اور ساری قائم اور دائم رکھے اور جتنے اہل سنت کے مشائخ کے آستانے ہیں اللہ انہیں بھی آباد رکھے اور قائم اور دائم رکھے. قیامت تک لوگ وہاں سے فیض حاصل کرتے رہیں اور برکتیں حاصل کرتے رہیں. ہمارے محبوب نبی کریم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس سے عیادت کرنے کے لیے جائے، طبیعت معلوم کرنے کے لیے جائے، مزاج خوشی کے لیے جائے. یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پر. حدیث شریف ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت یا ابن آدم. اللہ تعالی قیامت کے دن انسان سے فرمائے گا کہ یا ابن آدم، اے اولاد آدم، اے انسان، مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہو گیا تھا. اللہ فرمائے گا انسان سے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، فلم تعودنی، تو نے مجھ سے عیادت نہیں کی، طبیعت پرسی کے لیے نہیں آیا. قال رب کیف قال رب کیف اعوذک وانت رب العالمین. انسان کہے گا کہ مولا کریم تو سارے جہانوں کے پالنے والا ہے اور ہر بیماری سے مرتضی سے پاک ہے، تم کو بیمار ہو ہی نہیں سکتا تو میں عیادت کرنے کیسے آپ کے پاس آتا. تو مولا کریم تو بیمار ہو ہی نہیں سکتا تو میں کیسے عیادت کرنے کے لیے آتا. یہ تو انسان زیرو جو ہے اس سے جو اپنے پیدا کی ہے مخلوق. تو اللہ فرمائے گا ہے میرے بندے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا کے اندر دنیا میں فلاں میرا بندہ بیمار ہو گیا تھا، لا اقتہون وجدنی الا، اگر تو اسے عیادت کرنے جاتا تو میں اللہ تمہیں وہاں اس کے پاس مل جاتا.
عیادت کرنے جاتا تو میں اللہ تمہیں اس کے پاس مل جاتا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، وہ شہر سے بھی قریب ہے، مگر مفہوم یہ ہے کہ بندہ اگر تم جاتا تو میں اللہ تمہیں اس کے پاس مل جاتا، یعنی کچھ اللہ کی تمہیں رضا اور خوشنودی اور قرب نصیب ہو جاتا، تمہیں میرا قرب حاصل ہو جاتا، مگر تم گیا. دوسری حدیث، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے جو غلط ہے. مثلا کوئی بیمار ہوا اور طویل عرصے تک بیمار رہا یا تھوڑے عرصے تک، اور لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس کو گناہوں کی سزا ملی ہے. اس طرح کی سوچ لوگوں کی بعضوں کی ہوتی ہے، جبکہ یہ سوچ غلط ہے. ہاں، گناہوں کی وجہ سے بھی مصیبتیں بیماریاں آتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو بیماری گناہوں کی وجہ سے آئی. ویسے تو اللہ کے نبی بھی بیمار ہوتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، اللہ کو تو معصوم ہے سارے نبی. اس میں اللہ کی حکمت ہے. بعض دفعہ تو گناہوں کی وجہ سے بیماری آتی ہے تو بھی انسان کا فائدہ ہے، اللہ اس کے سر سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بعض دفعہ گناہوں کی سزا نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بیماری آتی ہے. حدیث شریف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے بندے کے لیے ایک مقام پر اور مرتبے پر پہنچانا لکھ دیا ہے کہ یہ میرا بندہ اس مقام مرتبے کو عظمت کو پہنچے گا، لیکن اس کے پہنچنے کے لیے اس کے پاس عمل کا ذریعہ نہیں ہے، نہیں پہنچ سکا اس کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری دے دیتا ہے اور بیماری دے کر وہ بندہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اسی عظیم مرتبے پر پہنچاتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ہماری سب ظاہر کرتی ہے. آئیے آگے چلیں. ہمارے نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ سب سے زیادہ بیماریاں مصیبتیں کس پر آتی ہیں؟ ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں بیماریاں بلائیں کس پہ آتی ہیں؟ سرکار نے فرمایا قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل. حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہے اور اس کے بعد میں درجہ بدرجہ جس کو جتنا زیادہ قرب ہوگا اتنی اس پر آزمائش بھی ہوگی. تو یہ بیماریاں یہ تکلیفیں انسان کو آتی ہیں اور اس میں اللہ کی حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں. سبحان اللہ. آئیے آگے چلیں. ہمارے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یود اہل العافیت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ انسان بھی حاضر ہوں گے جو یہاں دنیا میں ٹھیک ٹھاک رہے، کوئی بیماری نہیں آئی، تندرست رہے اور کسی قسم کی تکلیف بیماری نہیں دیکھی، اور وہ بندے بھی اللہ کی طرح حاضر ہوں گے وہ دنیا میں بیماریوں میں مبتلا رہے. ایک بیماری گئی دوسری گئی تیسری، یا ایک ہی بیماری ہے اس نے دور پکڑا، اس نے زندگی تکلیفیں بیماریوں میں گزاری، دونوں حاضر ہوں گے. تو ہمارے نبی کریم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو اجر دے گا، ثواب دے گا، صلہ دے گا جو یہاں دنیا میں بیمار رہے، جب اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو اجر دے گا اس وقت وہ جو دنیا میں ٹھیک ٹھاک رہے تھے وہ کہیں گے لو ان جلودہم کانت قرلت فی الدنیا بالمقاریب، کاش دنیا کے اندر ہمیں ایسی بیماریاں لگتی کہ ہمارے بدنوں کو ہمارے جسموں کو کنکیوں سے کاٹا جاتا تاکہ ہمیں وہ اجر و ثواب ملتا
یؤتی احد البلاء الثواب، جب ثواب اور اجر دیا جائے گا بیماروں کو تو یہ کہیں گے کہ لو ان جلودہم کانت قرۃ الدنیا بالمکاری، کاش دنیا میں ہمیں ایسی بیماریاں لگتی کہ کئی دنوں سے ہمارے بدن کو کاٹا جاتا تاکہ آج بھی ہمیں وہ اجر ملتا جو ان بیماروں کو مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اور جتنا حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بیماری دیتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے یہاں تک وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکمتیں ہیں اس مالک کی، ہمیں ان حکمتوں پر نظر کرنی چاہیے۔ ہر ایک کو یہ نہیں سوچنا چاہیے فلاں گناہگار ہے مسلمان کی کیا کیا، ہم اپنے گناہوں کو دیکھ لیں۔ آئیے دوستو آگے چلیں۔ میں نے بتایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ عیادت کرنے کے لیے جائے، طبیعت معلوم کرنے جائے۔ وہ اب اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ میں ایک حدیث اور پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے، سرکار شیر خدا فرماتے ہیں مولا کائنات، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت علی فرماتے کہ نبی کریم نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک۔ حضور نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مریض سے صبح کے وقت اگر وہ عیادت کرنے جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام ہونے تک سارا دن 70,000 نوری فرشتے اس عیادت کرنے والے کے بعد بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 ملک حتی یمسی، صبح جو عیادت کرنے گیا ہے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جو عیادت کرنے جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ایک صرف عیادت کرنے کا، طبیعت معلوم کرنے کا اتنا اجر ہے تو اگر ہم اس کی خدمت کریں، مالی تعاون کریں، علاج کریں، اس کے مصیبت کو دور کریں تو پھر بتائیے کہ اللہ کتنا اجر دیتے ہیں۔ یہ تو صرف دو کلمے جا کے اپنی طبیعت کیسی ہے اللہ کو شفا فرمائے۔ اب اتنے پر اتنا اجر ثواب ہے کہ 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، تو اگر ہم اس سے مالی تعاون کریں، اس کا علاج کریں، اس کے مصیبت میں کام آئے تو کتنا اللہ اجر کو فرمائے گا، کتنا اللہ راضی ہوگا۔ آئیے دوستوں کی حدیث سے دوسرا جملہ، سرکار نے فرمایا وَإِنْ عَادَهُ وَصِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 ملک حَتَّى يُشَاءَ۔ اگر کوئی شخص شام کے وقت عیادت کرنے جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر صبح ہونے تک ساری رات جو ہے 70,000 فرشتے اس کے واسطے بھی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اتنا کرم ہے صرف عیادت کرنے کا، اگر اس کے ساتھ ہم سے بیماری میں تعاون کریں تو کس قدر اللہ کا کرم ہوگا۔ آئیے ذرا جلدی دو چار حدیثیں پڑھ کے اختتام کروں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ اے عمر، اذا دخلت علی مریض، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ اس سے عیادت کرنے کے لیے جاؤ، اذا دخلت علی مریض فمرہ جب مریض کے پاس جاؤ اس کو کہو وہ تمہارے لیے دعا کرے، وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ تو اب اگر مریض اچھی پوزیشن میں ہے تو ہمارے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے گا، اور اگر ایسی پوزیشن نہیں ہے، تکلیف ہے، تو صرف وہ زبان سے کوئی دعا کا کلمہ کہہ دے،
مثلا میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، تو اب یہ دعا ہے، اللہ نے میں نے ہاتھ اٹھایا نہ لمبا جو دعا مانگا، کلمہ کہہ کے یہ دعا ہو، اور اگر زبان سے بھی وہ نہیں کہہ سکتا تو دل میں ہی کہہ لے۔ تو حضور نے فاروق اعظم کو فرمایا کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو اس کو کہو تمہارے لیے دعا ہے۔ وجہ کیا؟ سرکار نے فرمایا فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ۔ اے عمر فاروق، بیمار کو کہو تمہارے واسطے دعا کرے، کیونکہ بیماروں کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح اللہ کے فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ نے جو اس کو تکلیف دی ہے، اللہ نے جو اس کو بیماری دی ہے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس کو مستجاب دعوات بنا لیا ہے۔ اب جو وہ دعا مانگے گا اس کی دعا جس طرح فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اس طرح اس بیمار کی دعا بھی رد نہیں ہوگی، اللہ قبول فرمائے گا۔ دوسری حدیث شریف کے سلسلے میں سرکار نے فرمایا کہ اقرأوا سورۃ یاسین علی موتکم، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ سورہ یاسین وہ سورت ہے جو قرآن کریم کا دل ہے، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، اللہ نے ہر چیز کا دل بنایا ہے، اور قرآن کریم کا دل اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو بنایا ہے۔ تو روح جو ہے نا، روح پورے بدن میں ہوتی ہے، مگر اس کا صدر مقام ہیڈ کوارٹر دل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو، تو جب سورہ یاسین پڑھو گے تو نہایت آسانی سے اس کی روح پرواز ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات مرنے والے کے لیے سرکار نے فرمایا لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سرکار نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف کی تلقین کرو۔ اب تلقین اس طرح کریں گے کہ ہم مرنے والے دیکھیں گے ہمیں قریب الموت ہے، روح پرواز ہونے والی ہے، اسی کیفیت دیکھیں گے تو ہم آہستہ آہستہ کہ وہ آواز ہماری سن سکیں، ہم کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیں گے، تو اس کو بھی یاد آئے گا اور وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ باقی ہم زور سے نہیں پڑھیں گے تاکہ ان کو اذیت نہ ہو، اور ہم اس کو کہیں گے بھی نہیں کہ پڑھو پڑھو پڑھو، ہماروں کے ساتھ سے گزر رہا ہے، صرف ہم آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں گے تاکہ وہ ہمارا کلمہ سن کر وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جب وہ کلمہ پڑھے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام، جس انسان کا آخری کلام اس دنیا میں کلمہ شریف ہوگا، وہ دعا کرتے ہوئے انتقال کرتے ہوئے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ من کان آخر کلامہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام دنیا میں جب جا رہا ہے تو آخری کلام اس دنیا میں جس کا کلمہ شریف ہوگا وہ کلمہ پڑھے گا، تو فرمایا کہ وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٹائم ہو چکا میرے دوستوں، اور مجھے حکم یہ دیا گیا تھا 20 یا 25 منٹ میں ختم کر دیں، تو 20-25 منٹ ہو گئے، تو ان الفاظ پر اکتفا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔